ये शेख आप स्टार्ट कर सकते हैं। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم حدیث کی اقسام حدیث کے اصولوں کی طرف آتے ہیں۔ تو اصول ہم پڑھ رہے تھے کہ جو حدیث ہم تک آتی ہے تو اس کو بیان کرنے والے کتنے کے لوگ ہیں۔ اگر تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے تو اسے کہتے ہیں متواتر، اور اگر ایک محدود تعداد ہے یعنی 10 سے کم اور 3 سے زیادہ، کم از کم 3 ہو ہر طبقہ کے اندر، تابعی، تبع تابعی، نیچے محدث، تو پھر مشہور، اگر 2 ہوں کم از کم تو پھر عزیز، اور اگر کہیں پر ایک ہو یا ہر جگہ پر ایک ہو تو پھر غریب۔ اب اس کے علاوہ ہم احادیث کی اقسام جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ حدیث جو معتبر ہوتی ہے، قابل اعتبار ہوتی ہے، تو اس حدیث کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ جو معتبر اور جسے صحیح حدیث کہتے ہیں، تو جو صحیح حدیث ہوتی ہے وہ 4 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک صحیح لی ذاتی ہی، ذات یعنی جس طرح کہتے ہیں ذاتی چیز، ایک طرح لی ذاتی ہی۔ ایک ہوتی ہے صحیح آپ کی لی آواز چلی غیری گئی، ہی۔ آپ کی آواز چلی گئی۔ سر صحیح آ رہی ہے، مجھے تو صحیح کلیئر آ رہی ہے۔ صحیح آ رہی آواز؟ ایک سر ہوتی ہے صحیح حدیث صحیح صحیح لی ذاتی ہی، یعنی ذات سے، زال الف تا، لی ذاتی۔ اور دوسری ہوتی ہے صحیح لی غیری ہی، غیر کی وجہ سے صحیح۔ اور ایک ہوتی ہے حسن لی ذاتی ہی، اور ایک ہوتی ہے حسن لی غیری ہی۔ تو یہ 4 اقسام ہوتی ہیں اس کی۔ اب ان میں سے ایک طریف وہ صحیح لی ذاتی ہی، اس کی اگر ہم صحیح طرح لیں یا جان لیں تو باقی تعریفیں جو ہیں وہ خود بخود سمجھ آ جاتی ہیں۔ تو صحیح لی ذاتی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر 5 شرائط ہو، 5 اگر شرطیں ہیں تو وہ حدیث صحیح ہوتی ہے، اور ذاتی طور پر صحیح ہوتی ہے، کسی غیر کی محتاج نہیں ہوتی۔ صحیح لی غیری وہ ہوتی ہے جو غیر کی محتاج ہوتی ہے، یعنی غیر سے اس کو تعاون ملے تو پھر وہ صحت کے درجے کو پہنچتی ہے۔ لیکن جو صحیح لی ذاتی ہوتی ہے وہ ذاتی طور پر یعنی بذات خود ہی صحیح اور معتبر ہوتی ہے۔ تو اس کی 5 شرطیں کیا ہیں؟ اس کی 5 شرطیں یہ ہیں، ایک تو یہ کہ راوی عادل ہو، راوی عادل ہو، اور نمبر 2 راوی ضابط ہو۔ عادل عدل سے ہے، عادل کا معنی ہوتا ہے کہ اس کے اندر اچھا اخلاق ہو، خوبیاں ہو اس کے اندر، یعنی جو ایک بندے کی بات کو معتبر بناتی ہیں، سچ بولنے والا ہے، برائی سے بچنے والا ہے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے والا ہے۔ تو اس طرح کی جو بھی خوبیاں نا جو ایک بندے کی بات کو معتبر بناتی ہیں، تو وہ خوبیوں کا حامل ہو، خوبیوں کا مرقع ہو۔ اور دوسری ہوتی ہے ضابط، کہ راوی ضابط بھی ہو، یعنی راوی اس کو بیان کرنے والا، تو وہ ضابط بھی ہو۔ ضابط کا معنی ہوتا ہے کہ اس کا حافظہ اچھا ہے، اس کا ذہن ٹھیک ہے، اگر وہ لکھتا ہے حدیث تو لکھ کر محفوظ رکھتا ہے، لیکن اگر زبانی یاد رکھتا ہے تو زبانی بھی اس کا حافظہ بہترین ہو، اور جب چاہے اس کو زبانی بیان کر سکے، تو اس کو کسی سے پوچھنے کی، یا وہ لقمہ نہ لیتا ہو، وہ بیان کر رہا ہے تو کسی نے کہا جی نہیں لفظ ایسے ہے، وہ کہ ہاں ہاں ایسے ہی ہے، تو ایسے نہ کرتا ہو، بلکہ خود اپنے حافظے سے بیان کرے اور ایک مضبوط حافظے والا انسان ہو۔ تو یہ 2 صفات ہوتی ہیں، ایک راوی عادل ہو اور دوسرا راوی ضابط ہو۔ عادل کا معنی خوبیوں کا حامل، جس سے انسان کی بات معتبر ہوتی ہے، اور ضابط کا معنی کہ اس کا حافظہ اچھا ہے، یا اگر وہ لکھتا ہے، لکھ کر احادیث محفوظ رکھتا ہے تو پھر وہ اپنی لکھ کر تو اپنی کتاب کی حفاظت کرنے والا ہو، اس کے اندر کوئی کمی بیشی کی گنجائش نہ ہو کہ کسی کے ہاتھ اس کی کتاب لگ گئی ہے، اس کی کاپی لگ گئی ہے اور اس نے کوئی لفظ آگے پیچھے کر دیا ہے،
تو ایسا کوئی معاملہ نہ ہو، یعنی اس نے حدیثیں لکھنے کے بعد اپنے استاذ کی کتاب کے ساتھ اس کا تقابل کر لیا ہو، جی بالکل یہی الفاظ جو پڑھائے ہیں یہی تھے، تو تقابل کرنے کے بعد پھر اپنی کتاب کو محفوظ رکھے اور کسی کے ہاتھ نہ لگے، کوئی کمی بیشی نہ کر سکے، تو یہ ضبط کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ دو شرائط ہیں جن کا تعلق جو ہے بیان کرنے والے سے ہے، راوی سے۔ تو باقی چیزیں ہیں جس کا تعلق یعنی سند سے ہوتا ہے یا حدیث سے ہوتا ہے، جو حدیث کے الفاظ سے ہوتا ہے، تو وہ انشاءاللہ پھر ہم کل کو دیکھیں گے۔ تو آج بہرحال یہ کہ صحیح جو معتبر حدیث ہوتی ہے وہ 4 قسم کی ہوتی ہے: صحیح لی ذاتی ہی، صحیح لی غیری ہی، یعنی ذاتی طور پر صحیح اور غیر کی وجہ سے صحیح، اور حسن لی ذاتی ہی اور حسن لی غیری ہی، ذاتی طور پر حسن اور غیر کی وجہ سے حسن۔ تو ان میں سے یعنی معتبر تعریف وہ یاد کرنے والی وہ صحیح کی ہے، وہ اچھی طرح جب یاد ہو جائے تو باقی تعریفیں جو ہیں وہ خود بخود سمجھ آ جاتی ہیں، وہ آسان ہے پھر۔ تو بہرحال یہ صحیح لی ذاتی کی تعریف کے اندر ہم نے وہ 2 شرطیں پڑھی ہیں، کل 5 شرائط ہیں، تو ان میں سے 2 ہم نے پڑھی ہیں کہ راوی عادل ہو، بیان کرنے والا معتبر ہو، بات اس کی کا اعتبار ہو، اور دوسری یہ کہ وہ راوی ضابط ہو۔ تو اب آتے ہیں ہم حدیث کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو باب الادب ہم نے پڑھ لیا ہے، اسلامی آداب، کھانے پینے کا ادب، سلام کا ادب، ایک دوسرے کے حق۔ اب ہے باب البر والصلہ۔ بر کہتے ہیں نیکی کو، صلہ کہتے ہیں ملاپ کو، ملانا۔ یہ لفظ وصل ہے، وصل اور فصل، واو صاد لام، وصل اور فا صاد لام فصل، تو یہ متضاد الفاظ ہیں، ضد ہے ایک دوسرے کی۔ تو وصل کا معنی ہوتا ہے ملانا اور فصل کا معنی ہوتا ہے جدا کرنا۔ تو وصل سے یہ صلہ لفظ بنا ہے۔ یہ عربی میں گردانے ہوتی ہیں، باب ہوتے ہیں، یعنی الفاظ کو مختلف معانی کے لیے، اور وہ جو فعل کو انجام دینے والا ہے اس کے مختلف حالات کی بنا پر، کہ وہ سامنے حاضر ہے یا غائب ہے یا وہ خود بات کرنے والے نے اپنے بارے میں بات کرنی ہے، تو اس اعتبار سے گردانے بنائی جاتی ہیں۔ تو وہ گردان ہوتی واصلہ یاسلو وصلن، وصلن سے وہ پھر واو حذف ہو کے شروع سے، تو یہ صلہ بن جاتا ہے، یہ مصدر ہوتا ہے، یعنی گرامر کی اصطلاح کے اندر سے مصدر کہتے ہیں۔ تو بر یہ نیکی، اور صلہ یہ رشتہ داری کو ملانا۔ صلہ کا معنی لفظی معنی تو ملانا ہے، لیکن مراد یہاں سے رشتے کو ملانا۔ تو اب یعنی رشتوں کے بارے میں، نیکی کے بارے میں یہ ہم پڑھیں گے۔ تو اس میں جو پہلی حدیث آتی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یبسط علیہ فی رزقہ وان ينسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، اخرجہ البخاری۔ تو یہ بھی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن۔ تو ابو ہریرہ سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور احادیث کے اندر، احادیث کے ذخیرے کے اندر جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی ہے، 5374، 5374، 74۔ تو یہ احادیث ان سے مروی ہیں کتب احادیث کے اندر۔ تو بہرحال یہ حدیث بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور ان کو موقع کتنا ملا اللہ کے نبی کے پاس سیکھنے کا؟ صرف آخری 3 سال، 7 ہجری کے اندر مسلمان ہوئے ہیں، تو 7، 8، 9 یا 10 کہہ لیں، 4 سال کہہ لیں، 11 میں اللہ کے نبی شروع میں فوت ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن یہ کھانے پینے کی اتنی تما نہیں کرتے تھے، بس پیٹ بھر گیا تو آ کر پڑھنا شروع کر دیا، ورنہ زیادہ تگ و دو خوراک کی نہیں کرتے تھے، پڑھائی پر زیادہ توجہ دیتے تھے۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہ، جو بندہ پسند کرے، این یبسطا، یہ کہ پھیلایا جائے، پھیلا دیا جائے، فراخ کر دیا جائے،
علیہ اس پر، فی رزقی ہی اس کے رزق میں، این یبسطا یہ کہ فراخی کی جائے، علیہ اس بندے پر، فی رزقی ہی اس کے رزق میں، وَأَن يُنْسَى اور یہ کہ تاخیر کی جائے، یہ انسا یونسی ہوتا ہے لیٹ کر دینا، لیٹ کر دینا، مؤخر کر دینا، تو تاخیر کی جائے، لہو اس کے لیے، فی آثار ہی اس کے نشانے قدم میں، اثر کہتے ہیں وہ جو انسان زمین پر پاؤں رکھتا ہے، پاؤں رکھ کے اٹھاتا ہے تو زمین پر پیر کا نشان پڑ جاتا ہے، اسے اثر بولتے ہیں۔ تو اثر کا ایک معنی وہ نقل کرنا بھی ہوتا ہے، احادیث معثورہ، یعنی کہ لفظ بولتے ہیں احادیث معثورہ، یعنی وہ حدیثیں، وہ باتیں جو ہم کو نقل ہو کر آئیں، جو ہم تک منتقل ہو کر آئی ہیں اللہ کے نبی سے صحابہ کی طرف، صحابہ سے تابعین کی طرف، تو یہ جو حدیث ہمیں نقل ہو کر ملی ہیں تو انہیں احادیث معثورہ بولا جاتا ہے۔ تو اثر قدم کے نشان کو بھی کہتے ہیں اور یہ انتقال کو بھی کہتے ہیں، نقل ہونا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہ شخص پسند کرتا ہے کہ اس پر اس کی روزی کو فراخ کر دیا جائے اور اس کے نشان قدم جو ہیں تا دیر زمین پر پڑتے نہیں، مراد اس کی عمر لمبی ہو جائے، فلیصل تو اسے چاہیے کہ وہ ملائے، وصل سے ہے یہ لفظ، فلیصل وہ ملائے، رحمہ اپنی رشتہ داری کو، رحم یہ رحم ماں کے پیٹ کو کہتے ہیں، تو اس ماں کے پیٹ سے جو جو رشتے ناطے بنتے ہیں تو ان رشتوں کو، جو سگے رشتے ہیں، یہ چچا ہو گئے، تائے ہو گئے، پھر ماموں، خالہ، پھپھیاں، یہ جو سگے رشتے ہیں، کزن ہو گئے، تو یہ جو سگے رشتے ہیں تو ان کو ملانے کا اللہ کے نبی سے سنے حکم دیا، اخرج البخاری، اس کو بخاری نے نکالا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صلہ رحمی کرنے کے، رشتے کو ملانے کے یہ دو فوائد بتائے ہیں۔ ایک تو رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بندے کی روزی کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں، اور اس کے یعنی عمر جو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے۔ تو اب روزی کے اندر اضافہ، اب رزق یا عمر جو ہے وہ تو پہلی تقدیر کے اندر لکھی گئی ہے، تو اس کا معنی علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ تقدیر کی دو اقسام بناتے ہیں، کہ یہ کہ ایک تقدیر وہ ہے تقدیر مبرم، کہ جو اللہ نے پکا فیصلہ کر دیا ہوا ہے کہ انسان کی عمر 50 سال ہے، پھر اس نے صلہ رحمی کرنی تو اس کی 5 اور بڑھ جانے تو 55 ہو جانے ہیں، وہ ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے، یہ بھی تقدیر کا حصہ تھا کہ اس کی عمر 50 ہے، پھر جب صلہ رحمی کرے گا تو 55 ہو جائے گی، تو یہ تقدیر مبرم ہے، یعنی پکا پہلے لکھا ہوا ہے۔ ایک یہ ہے کہ جو تقدیر وہ جو بدلتی ہے تو وہ یہ کہ اس کی عمر 50 سال تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے، پھر آگے پھر یہ ہے کہ وہ جب دعا کرتا ہے یا جب یہ صلہ رحمی کرتا ہے تو پھر 55 ہو جاتی ہے، تو یہ بدلنے والی تقدیر ہے۔ تو یہ نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کو ایک فرشتہ اس کو لکھوایا گیا جس کی عمر 50 سال ہے، وہ اسی پر بیٹھا ہے، جب اس نے صلہ رحمی کی اس کو کہا گیا جس کی 5 اور بڑھا دو۔ تو اب دوسرا ہے کہ جس کے پاس پکا حساب ہے تو اس کو بتایا گیا جی یہ حساب سارا ایسے ہے کہ 50 اس کی عمر ہوگی، پھر یہ صلہ رحمی کر کے اس کی 55 ہو جائے گی، اس کے پاس وہ پورا مکمل حساب موجود، تو جس طرح آفیسر ہوتے ہیں ان کے پاس پوری تفصیل موجود ہوتی ہے، تو اس طرح یہ نہیں ہے، تقدیر کا یہ بھی حصہ ہے کہ یہ انسان جو ہے اتنی عمر ہوگی، پھر صلہ رحمی کرے گا تو اتنی اس کی عمر کے اندر اضافہ ہو جائے گا، ایسے رزق کے اندر اضافہ ہو جائے گا، ایسے ہی اس کی عمر کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا۔ یا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے عمر اگر اتنی ہی رہے تو لیکن یہ اس کے وقت کے اندر برکت پڑ جاتی ہے، انسان اگر محنتی ہو، کام کرنے والا ہو تو وہ تھوڑے سے عرصے کے اندر بہت زیادہ کام کر لیتا ہے، تو یہ سستی ہوتی ہے جو انسان کو کام کرنے سے باز کرتی ہے، کام کرنے سے روکتی ہے۔ تو اب اس کا سستی دور کرنا، یہ انسان جو ہیں ان کے بارے میں یہ علماء نفسیات وہ بتاتے ہیں، سائیکالوجسٹ یا اس طرح کے لوگ، کہ دنیا میں 100 میں سے 95 انسان کہہ لیں کہ وہ ہیں جو سست ہیں، باقی 5% ہیں جو محنت اور محنت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اب اگر انسان محنت کرنا شروع ہو جائے تو وہ ترقی کے زینے پر قدم رکھ لیتا ہے، تو یہ گویا اللہ عز و جل اس کو پھر محنت کی توفیق دیتے ہیں
تو وہ کام جو اس نے 10 سال میں کرنا ہے تو وہ محنت کی وجہ سے وہ کہہ لے کہ 2 یا 3 سال کے اندر وہ اپنا کام پورا کر لیتا ہے، اس کی عمر میں برکت ہو جاتی ہے اور کام جلدی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ محنت کی عادت ڈالنے کے لیے ایک وظیفہ بتاتے ہیں اہل علم کہ اگر انسان سست ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ چست ہو جائے اور جلد از جلد کام کرنے والا بن جائے، اس کے اندر ایک جوش بھر جائے، تو جہاں اور چیزیں ہیں کہ انسان کامیاب لوگوں کے پاس بیٹھے ان کی سیرت پڑھے، اس سے اس انسان کو تعزیز اور ترغیب ملتی ہے، وہاں پر یہ وظیفہ ہے کہ یہ ہے کہ بندہ کثرت سے استغفار کرے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ۔ تو اگر وہ استغفار کثرت سے کرے گا تو اس سے بھی انسان کے اندر ایک جوش پیدا ہوتا ہے اور انسان کے اندر کام کی وہ جو اسپرٹ ہے وہ یعنی بڑھتی ہے اور انسان زیادہ کام کرنے کو اس کا دل کرتا ہے۔ تو بہرحال استغفار کو لازم پکڑا جائے اور پھر کامیاب لوگوں کے پاس بیٹھا جائے، ان سے بھی بندے کو تعزیز ملتی ہے، تو اسی طرح ان کی سیرت پڑھی جائے، اس سے بھی بندے کو تعزیز ملتی ہے، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھی جائے، صحابہ کی اور دیگر دنیا کے اندر، دنیا کے کسی بھی شعبے کے اندر کوئی انسان کامیاب ہے، دنیا کے کسی بھی شعبے کے اندر تو اس کی سیرت پڑھی جائے، تقریباً سب کے اندر آپ کو اصول یکساں ملیں گے۔ آپ اللہ کے نبی کو پڑھ لیں، صحابہ کرام کو پڑھ لیں یا دنیا کے کامیاب انسانوں کو پڑھ لیں تو کامیابی کے اصول یکساں ملیں گے۔ ہاں، جو اندرونی اطمینان ہے، سکون ہے، اس کے لیے آپ کو یہ ہے کہ دنیاوی کامیاب نہیں بلکہ جو دینی طور پر کامیاب ہیں، صحابہ کو دیکھ لیں، یعنی بھوکے تھے، ننگے تھے، لیکن انہوں نے کامیابی کے ایسے جھنڈے گاڑے کہ دنیا کو دینے والے اور نوازنے والے بن گئے۔ بہت اللہ نے ان کو مال دیا، دولت دی، دنیا کے اندر بہت وہ آگے بڑھے اور اطمینان بھی ان کو ساتھ حاصل تھا، سکون بھی ان کو حاصل تھا۔ تو اگر اطمینان اور سکون اور کامیابی دونوں چیزیں چاہیے تو پھر یہ جو ہمارے اسلاف ہیں ان کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اگر صرف دنیاوی کامیابی چاہیے، اندر کا سکون کا بندہ وہ اہمیت نہیں دیتا، تو پھر یہ آج کے جو کامیاب لوگ ہیں ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو لیکن بہرحال ہر کامیاب بندے کی زندگی کے اندر ایک سبق ہوتا ہے جو اللہ کے نبی سے کل میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی ادیبہ ہے بانو قدسیہ، تو ان کے شوہر تھے اشفاق احمد، تو یہ ادب کے اندر بہت بڑا نام ہے ان کا۔ تو اب ان کا ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، اب یہ چیزیں ہم نے احادیث میں پڑھی ہیں، اللہ کے رسول سے پڑھی ہیں، صحابیات کے اندر پڑھی ہیں، اللہ کے نبی کی زوجہ مبارکہ تھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ آپ سے ناراض بھی ہو جاتی ہیں لیکن کبھی محسوس نہیں ہونے دیا، آپ کی خدمت کے اندر فرق نہیں آنے دیا اور آپ کو کسی بھی طور پر محسوس نہیں ہونے دیتی میں آپ سے ناراض ہوں، لیکن اللہ کے نبی بھی بڑے ماہر تھے، آپ پہچان جاتے، عائشہ مجھے پتہ لگ جاتا تم جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو، یہ آپ کو کیسے پتہ لگتا، میں تو محسوس ہی نہیں ہونے دیتی۔ کہا جب تم ناراض ہوتی کہتی وہ رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، جب تم راضی ہوتی کہتی ہو رب محمد، محمد کے رب کی قسم، یعنی چھوٹی سی بات، چھوٹی چھوٹی باتوں کا اللہ کا خیال رکھتے، یعنی ایک تو ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کا بندہ خیال رکھے لڑنے کے لیے، ہاں، اگلے کو رگیدنے کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھے اگلے کی دل جوئی کے لیے، اس سے پیار بڑھانے کے لیے، محبت کے لیے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا پیار اور محبت کو بڑھانے کے لیے یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو بہرحال یہ ہم احادیث میں پڑھتے ہیں، لیکن وہ کل واقعہ پڑھا تو اس سے کہتے ہیں کہ وہ جو احادیث پر روشنی پڑ جاتی ہے بات مزید نکھر جاتی ہے۔ اب وہ بانو قدسیہ تھی، کوئی اجلاس تھا، وہاں سے وہ ختم ہوا تو وہ مستنصر حسین تارڑ، یہ بھی ایک ادیب ہے، اب وہ آپا جی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی تھیں عمر کے اندر تو سب ان کا ادب کرتے تھے، تو کہتے میں ان کے پاس بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہوں تو اچانک ہم کانفرنس ہال سے باہر نکلنے لگے تو میں ان کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا، تو دروازے پر پہنچی اور رک گئیں، تو میں نے کہا آپا جی آئے ہم باہر چلتے ہیں، تو کہنے لگی نہیں، وہ اشفاق احمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ پہلے باہر نکلیں گے تو اس کے بعد میں نے باہر نکلنا ہے۔ حالاں دونوں ماشاءاللہ بڑے نام ہیں پاکستان کے اور بڑا ان کا نام اور مقام ہے اور عزت ہے، تو ان کا آپس کے اندر پیار بھی بڑا ہے میاں بیوی کا، تو لیکن یہ نام اور یہ مقام کے ساتھ یہ کہ دماغ الٹ جائے نہیں، ایسی بات نہیں، آداب پورے تھے، جب ادب ملحوظ ہوگا تو پھر قطعی رشتوں کے اندر دراڑ نہیں آئے گی۔ تو وہ کہنے لگے جی یہ کون سی اتنی بات ہے، آپ آئیں، آپ پہلے اٹھ گئی، وہ بھی باتیں کر رہے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں، کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انجن جو ہے وہ پیچھے رہ جائے اور جو ریل کا ڈبہ جو ہے وہ آگے نکل جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا، وہ آئیں گے، وہ باہر نکلیں گے، اس کے بعد میں نے باہر نکل
کرنا ہے. تو یہ یعنی ادب کا حال تھا. حالانکہ بڑا پیار بھی تھا، محبت بھی تھی، نام بھی تھا، مقام بھی تھا، لیکن کبھی اس کا یہ ذہن میں نہیں رکھا کہ میں جو ہوں ایک بڑی اعلیٰ وسیع عورت ہوں، تو لہٰذا میں آداب کا خیال نہ رکھوں. تو لیکن یہ آداب پورے تھے. یعنی ادب جب ملحوظ رہے، حضرت عائشہ وہ بھی بسا اوقات اللہ کے نبی کی پیاری تھی، لاڈلی تھیں. آپ سے پوچھا گیا جی آپ کو دنیا میں، عمر بن عاص پوچھتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ کہا عائشہ سے. تو بڑی لاڈلی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو بعض کا ناز نخرا بھی کر لیتی تھوڑا بہت، لیکن یہ کہ ادب کے اندر وہ فرق نہیں آنے دیتی تھیں. اگر آداب کا خیال رکھا جائے، مقام کا پاس کیا جائے، تو پھر انسان کی محبت بڑھتی ہے، اور انسان جو ہے وہ اس کی محبت کے اندر اور ترقی ہی ہوتی ہے. تو بہرحال رزق کی فراخی کے لیے رزق انسان کا بڑھ جائے. یہ تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے قسم لے لو، میں اگر چاہوں تو قسم اٹھا سکتا ہوں 3 باتوں پر. ان میں سے ایک بات یہ تھی ما ناقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کبھی مال کے اندر کمی نہیں کرتا. صدقہ کبھی مال کے اندر کمی نہیں کرتا. اور آپ کو بھی تجربات ہوئے ہوں گے، مجھے تو کئی بار تجربہ ہوا ہے کہ ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، وہ رکھی ہوئی ہے. جس طرح اللہ قرآن میں فرماتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، جو امراء ہیں، جو صاحب ثروت ہیں، مالدار ہیں، ان کے مالوں کے اندر ایک حق ہوتا ہے، یہ سوالی کا اور محروم کا. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم ان کو دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے. وہ سائڈ پہ پہلی سائڈ پہ کر دیتے ہیں، تو وہ ان کو دینے دینا ہے. تو بہرحال جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ قرآن کی آیت پر عمل کرتے ہیں کہ وہ پہلے ہی حق ان کا الگ نکال کے رکھتے ہیں. جو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے، جیسی تنخواہ اس میں سے اللہ کا حق الگ کر دیا. یہ پاکستان کے اندر جنید جمشید تھا، بہت بڑا نام تھا. جب اس کو اللہ نے ہدایت دی تو کاروبار اس نے کیے تو چلے نہیں. تو کسی عالم نے کہا جی آپ ایسے کرو کہ اپنے مال کے اندر ایک پارٹنر جو ہے، آپ کے پارٹنر ہے تو حصے دار ہیں، ایک شریک آپ اللہ کو بنا لو. جیسے انہوں نے اللہ کا حصہ بیچ میں سے رکھا تو کہتے کاروبار چل پڑا. تو بہرحال یہ ہے کہ انسان اللہ عز و جل کا حصہ وہ اپنے مال میں سے ایک رکھے اور اس کو دے، تو کبھی مال کے اندر کمی نہیں آتی. یعنی کئی دفعہ تجربہ ہوا ہے کہ ایک حصہ وہ رکھا ہے، چاہے تھوڑا ہے چاہے زیادہ ہے، وہ اللہ کے راہ میں دینا ہے. تو بس اوقات ایسے ہوئے کہ وہ خرچے زیادہ پڑ گئے یا کوئی مسئلہ بن گیا، وہ خرچہ تھوڑا سا اللہ کا کم کیا ہے تو اس سے زیادہ پیسے لگ گئے. کبھی ڈاکٹر کی فیس پر لگ گئے، کبھی کوئی جوتا اٹھایا گیا کہیں سے، کبھی کوئی مسئلہ بن گیا، کبھی گاڑی خراب ہو گئی. یعنی وہ کہتے جتنے پیسے ہم اللہ کی راہ سے وہ دینے والے جو ہم بچاتے ہیں اس سے زیادہ پیسے لگ جاتے ہیں. میرے ساتھ تو کئی دفعہ تجربہ ہوا ہے. تو بہرحال آپ بھی یہ کر کے دیکھ سکتے ہیں. یعنی یہ رزق بڑھتا ہے. رزق ایک تو یہ طریقہ بڑھنے کا، دوسرا یہ کہ عملی طور پر بھی بڑھ سکتا ہے کہ دولت تھوڑی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کاروبار کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں. ہاں، تو ایسی ڈیلیں ہو جاتی ہیں. یہ جس طرح شیخ عمر صاحب بات سنا رہے تھے کہ کس طرح ایک لڑکی نے وہ یونیورسٹی جانا تھا اپنی فیس جمع کروانے کے لیے، کوئی داخلہ لینا تھا، تو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جگہ جگہ اس کا میل کرواتے گئے ہیں کہ جو جو اس کو کام تھا آگے سے وہی بالکل وہ بندہ ملتا گیا اور ٹائم بھی بچ گیا اور کام بھی ہو گیا. تو اس طرح بہرحال یہ صلہ رحمی کرنے سے رزق کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے. ایک دفعہ میرے حالات بڑے ٹف تھے، تو میں نے سوچا، یہ حدیث میرے ذہن میں ہی، میں نے سوچا جی کون سا رشتہ دار جس سے ملے عرصہ ہو گیا. تو خالہ تھی میری، تو ان کے پاس میں گیا ہوں، ان سے ملنے گیا ہوں، ان کے ساتھ بیٹھا ہوں. تو یہ نہیں کھانے پینے کا انسان محتاج ہو، بس جائے صلہ رحمی کی نظر سے. تو وہ گیا ہوں تو اللہ نے آسانی کر دی ہے. تو بہرحال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، تجربات کا محتاج نہیں ہے، یہ سائنسی جو ہیں تحقیقات کا محتاج نہیں ہے. تو یہ اس پر ہمیں ویسے ہی ایمان بالغیب، کیونکہ قرآن کے اندر سب سے پہلا سبق ہی اللہ نے ایمان بالغیب کا دیا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. تو یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. متقی ہوتے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. سب سے پہلے بن دیکھے ایمان لے کے آنا، سائنس کو بھی نہیں دیکھنا اور اس کے بعد تجربات کو بھی نہیں دیکھنا، ویسے ہی اللہ کے نبی کی بات سن کر ہی مان لینی. جب وہ دیکھا حدیث صحیح ہے پھر مان لی. تو مان لینے کے بعد اس کے بعد وہ جو تحقیقات ہو جائیں، سائنسی ہو جائیں، تجربات ہو جائیں، وہ کہہ لیں کہ عین الیقین کے لیے ہوں گا، یعنی ایمان کو مزید بڑھانے کے لیے ہوں گی. ایمان ہمارا پہلے اس پر وہ موجود ہوگا. تو بہر رزق بڑھتا ہے صلہ رحمی کرنے. صلہ رحمی یہاں پر یہ ایک بات قابل غور ہے کہ رشتہ ملانا ایک ہوتا ہے
اللہ کے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو صلہ رحمی ہے وہ مکافات کا نام نہیں ہے. یعنی مثلاً آپ کو کسی نے کھانا کھلایا، آپ کی دعوت کی، جواب میں آپ نے بھی کر دی، تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے. آپ کے کسی چچا نے آپ کی دعوت کی، جواب میں آپ نے چچا کی فیملی بلا لی، تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے. تو یہ تو عدلے کا بدلہ ہے. یہ تو آپ کا کوئی ہمسایہ بھی آپ کی دعوت کرے گا، آپ اس کو بھی کر دو گے. کوئی ایک اجنبی بندہ، اس نے دوران سفر وہ اچانک تعارف ہوا، تو اس نے آپ کی دعوت کر دی ان ٹرین کے اندر یا بس کے اندر، یا آپ کے لیے کچھ منگوا لیا، آپ کو کھلا دیا، تو آپ بھی کوئی کوشش کرو گے آپ اس کو میں بھی بدلا دوں کچھ نہ کچھ. تو یہ مکافات ہوتا ہے. بندہ کسی بیگانے کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، تو اپنوں کے ساتھ بھی کر سکتا ہے. یہ صلہ رحمی نہیں. صلہ رحمی یہ ہے، صلہ کا معنی ہوتا ہے ملانا. ملاتے کس کو ہے؟ جو ٹوٹا ہوا ہو. تو یعنی جو ایک فاصلہ چاہتا ہے تو آپ اس فاصلے کو مٹا کر تو اس سے جا کر ملتے ہیں. جس سے یعنی ملنا جلنا چھوٹ چکا ہے تو اس سے جا کے ملاقات کرتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں صلہ رحمی. یہ ہے آپ رشتہ ملا رہے، تو اس پر ثواب ملنا ہے. یہ جو بہت بڑا اجر ہے یہ، اور بہت بڑے یہ اللہ کے انعامات ہیں، یہ اس پر یہ والا بندہ جو ہے وہ آپ سے اتنا نہیں ملتا جلتا، لیکن آپ اس کا پورا ساتھ دے رہے ہیں. عبداللہ بن عمر تھے رضی اللہ تعالی عنہ، سفر میں جا رہے تھے، تو راستے کے اندر ایک دیہاتی مل گیا. تو اس سے جب تعارف ہوا تو بڑے خوش ہوئے. اپنے گدھے پر جا رہے تھے، گدھا بھی ان کو دے دیا. گدھا کہہ لیں کہ آج کل کی موٹر سائیکل تھی، وہ بھی ان کو دے دیا. پگڑی تواری وہ بھی اس کو دے دی، پیسے تھے وہ بھی اس کو دیے، اور خوب اس کو نا دے دلا کر اس کو رخصت کیا. تو غلام تھا ساتھ، کہنے لگا جی آپ نے اتنا کچھ دے دیا، دیہاتی آدمی تھا، اس کو تھوڑا بہت دے دیا، اس نے خوش ہو جانا تھا. تو کہنے لگے نہیں، یہ میرے باپ عمر کا دوست تھا، عمر کا دوست تھا، تو لہٰذا میں نے یہ اپنے باپ کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے. یعنی اگر والدین یا کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی ہو سکتی ہے کہ ان کے پیار والے لوگوں سے میل جول رکھا جائے اور ان سے ملا جلا جائے. تو عبداللہ بن عمر کا فعل اسی بات کی چغلی کھاتا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کے دوست کو اس طرح نوازا. تو بہرحال رشتہ دار جنہوں نے ملنا چھوڑ دیا ہے یا وہ ملنا نہیں چاہتے، تو ان کو آپ ملیں. اگر نہیں بات بن رہی تو کم از کم سلام دعا رکھیں. یعنی آپ تعلقات کو لو لیول لے ہیں، لیکن تعلق کو توڑنا نہیں ہے. توڑنے والے نہیں بننا، جوڑنے والے بننا ہے. تو زیادہ جڑ جائے تو کیا بات ہے، زیادہ نہیں جڑتا تو کم از کم اتنا کہ جڑا رہے کہ انسان گناہ کے زمرے میں نہ آئے. تو تعلق توڑنا، اس طرح آگے حدیث آ رہی ہے، اگلی حدیث آ رہی ہے کہ تعلق توڑنا یہ بھی ایک بہت ہی کبھی گناہ ہے، بہت ہی کبھی جرم ہے. تو بہرحال یہ پورے خاندان کے ساتھ انسان تعلق بنا کے رکھے تو یہ تو مشکل ہو جاتا ہے، کام کرنے مشکل ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے، اس لیے کہا کہ صلہ رحمی یعنی جن کا رحم سے تعلق ہے، چچا ہے، تایا ہے، پھپھو ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، اس طرح کے جو سگے رشتے ہیں. آگے جو کزن ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن یہ جو سگے ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ماں ہے، باپ ہے، سب سے پہلے ماں باپ ہے، بہن بھائی ہیں، اس کے بعد یہ رشتے ہیں. تو ان کے ساتھ خصوصاً جو ہے انسان کو بنا کے رکھنی چاہیے. تو اس سے روزی کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے اور عمر کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے. عمر کے اندر اضافے کی مثال ہے کہ یہ ویڈیو کلپ اکثر میں نے وہ سنا ہے کہ لاہور کے اندر ایک آدمی تھا، تو اس کو بلڈ کینسر ہو گیا یا کوئی اور کینسر ہو گیا، تو ڈاکٹر نے اس کو جواب دے دیا. تو اب وہ شخص جو ہے ایک عالم کے پاس آیا، اس سے پوچھا جی مجھے جواب ہو گیا ڈاکٹر کی طرف سے، میں چند دنوں کا مہمان ہوں، تو کوئی نصیحت کیجیے. تو امیر کبیر آدمی تھا، اس نے کہا جی کہاں کے ہو؟ کہنے لگا جی فیصل آباد کا. کب سے گئے ہوئے ہو فیصل آباد؟ کہتے مجھے 20 سال ہو گئے ہیں، جب سے اللہ نے میری سنی ہے میں نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا. ایک گاؤں میں رہتا تھا، سارے رشتے دار ہمارے وہیں رہتے تھے، تو میں شہر میں آ گئی، لاہور میں آ گئی ہوں، تو اب میں نے کبھی مڑ کے نہیں دیکھا ان کو. تو کہنے لگے جاؤ ان کے پاس رہو، جا کے 20 دن ان کے پاس رہنا ہے اور ان کی خوب سیوا کرو. کسی کا پمپ خراب ہے، کسی کی چھت خراب ہے، تو جتنا پیسہ لگتا ہے پیسے لگاؤ، ان کے ساتھ کھیلو کودو ہنسو، اور پھر 20 دنوں بعد نہ آ کے تم نے رپورٹ کرا کے مجھے ملنا ہے. تو ایسے ہی ہوا، 20 دن بعد جب ملا ہے تو رپورٹ کے اندر وہ کینسر ختم ہو چکا تھا. اور ایسے کئی ایک واقعات ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں. تو ایک آدمی، اس کو بھی ڈاکٹر نے جواب دے دیا، تو اس نے بھی کیا کیا، اس نے وہ ایک خاتون تھی، اس کو مدد ضرورت تھی، اس کی مدد شروع کی، تو اللہ نے اس کو زندگی دے دی. تو بہرحال وہ ایک اور واقعہ بن جاتا ہے، وہ صدقے والا واقعہ بن جاتا ہے. لیکن یہ صلہ رحمی والا واقعہ یہ ہے کہ اس بندے کی عملاً زندگی لمبی ہوگی، کیونکہ جس کو ڈاکٹروں نے کینسر کی وجہ سے جواب دے دیا تھا، اس کی عملاً زندگی جو ہے وہ لمبی ہوگی. اور یہ بھی یعنی انسان جب اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے تو جلدی جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے.
تو اندر کی جو ریپیئرنگ ہے نا وہ یہ رشتہ دار ہی کر سکتے ہیں، پیسہ نہیں کر سکتا، کوئی اور دوست احباب نہیں کر سکتے، رشتہ دار ہی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے کچھ لالچی بھی ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے، جو لالچی ان کو بندہ نواز دے۔ اور یہ بھی چیز یاد رکھیں، یہ بھی ایک نقطہ یاد رکھیں کہ قرآن کے اندر جہاں پر بھی آپ کو رشتہ داروں کا نام ملے گا نا، تو وہاں پر دینے کی بات آئے گی، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، دے قرابت دار کو اس کا حق، کہیں پر بھی لینے کی بات نہیں آئے گی۔ یعنی یہ نقطہ بھی یہاں پر قابل غور ہے کہ رشتے عموماً ان میں دراڑ آتی ہے جب ہم کہتے ہیں جی میرا یہ حق بنتا تھا مجھے نہیں ملا، یہاں سے دراڑیں شروع ہوتی ہیں، یہاں سے ہم پیچھے ہٹتے ہیں۔ تو آپ قرآن پڑھیں، قرآن میں کہیں بھی لینے کا ذکر نہیں رشتہ داروں سے، رشتہ داروں کو دینے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے رواج بنایا جی یہ اس موقع پر مجھے ملنا چاہیے، تو یہ رواجوں والی بات ہے، دین کی بات نہیں کہ ہر موقع پر آپ کہیں جی یہ موقع میرے لینے کا ہے، یہ موقع میرے دینے کا ہے۔ دین کہتا ہے بس دو، جب آپ کا ذہن یہ بن گیا نا میں نے دینا ہے، انشاءاللہ یہ اللہ آپ کو دینا شروع کر دے گا۔ من احب ان یبسط له علیہ فی رزقی، تو یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے یہ ذہن بنا لی نا صلہ رحمی کا، تو صلہ رحمی کا معنی ہے قرآن کے مطابق کہ دینا، چھوٹوں کو بھی دینا ہے، بڑوں کو بھی دینا ہے، غریبوں کو بھی دینا ہے، امیروں کو بھی دینا ہے۔ غریبوں کو صدقہ دے دو، جو امیر رشتہ دار ہیں ان کو تحفے دے دو۔ جب دینے والا ذہن بنتا ہے کہ عزت بھی ہوگی، وقار بھی ہوگا، احترام بھی ہوگا، اور دلی اور قلبی تعلق بھی ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو دینا شروع کر دے گا۔ آپ کو کسی رشتہ دار کی احتیاج رہے گی نہیں۔ آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ کا رشتہ دار آپ کو 1000 روپیہ دیتا، آپ نے پرواہ ہی نہیں کی، تو آپ نے کہا جی مجھے نہیں چاہیے بلکہ میں آپ کی خدمت کرتا ہوں۔ تو یہ اس طرح اگر آپ کرتے ہیں تو پھر کہہ لیں کہ انشاءاللہ اللہ کی یہ جو اللہ کے نبی نے بات بیان فرمائی ہے نا، تو پھر اللہ کی طرف سے ملنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کو اس سے 1000 ملنا تھا تو اللہ آپ کو انشاءاللہ 1,00,000 دے گا، اور یہ ہوتا ہے، اور اس کے عملی کئی ایک نمونے موجود ہیں۔ تو آخر میں یہ بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ وہ ہے، یعنی ایک آفیسر تھے، تو ان کو یہ قاسم علی شاہ ایک اسپیکر ہے پاکستان کے اندر بہت بڑا، اس کا نام کہتے ہیں، میں نے پولیس والوں کو لیکچر دیا تو اس کے اندر میں نے کہا جی کبھی آپ کے میز پر ہم پڑا ہو نا رشوت کے پیسے پڑے ہوں تو آسمان کو طرف نظر اٹھاؤ، کہا اللہ تیرے ڈر سے اٹھاؤ، چھوڑ کے اٹھ جاؤ، اگر اللہ اسے ڈبل نہ دے تو پھر کہنا۔ کہتے ہیں کافی عرصے بعد نا مجھے ایک آفیسر ملا، تو کہنے لگا شاہ صاحب آپ نے ایسے کہا تھا لیکن میں نے تجربہ یہ کیا اللہ دگنا نہیں بلکہ اللہ کئی گنا دیتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کی مانی جائے، اللہ کے رسول کی باتوں پر یقین کیا جائے، اللہ انشاءاللہ دینا شروع کر دے گا۔ اللہ سے لیتے جائیں، دنیا کو بانٹتے جائیں، انشاءاللہ صلہ رحمی ہوگی، تو صلہ رحمی جب ہوگی تو اللہ کی طرف سے پھر خیر ہی خیر پیدا ہو جائے گی۔ تو اللہ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق دے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ جی اللہ جناب، وبرکاتہ۔ جی سر، وعلیکم السلام میں ورحمۃ جی سر میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ تو صلہ رحمی کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے رشتہ دار جو ہیں وہ ڈونٹ ڈسٹرب کا ایک ان کا چلتا ہے کہ پرائیویسی، ڈونٹ ڈسٹرب اس، اور یہ سب چیزیں بہت میٹر کرنے لگ گئی ہیں۔ ہمارے رشتہ دار اپنی مرضی کے لوگوں سے ملنا اور اپنے اسٹیٹس کے لوگوں سے ملنا جلنا چاہتے ہیں، زبردستی کی صلہ رحمی کی جانی چاہیے یا نہیں؟ اللہ۔ صلہ رحمی جو ہم نے کرنی ہے نا یہ صرف ہمارے مقصد یہ ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ صلہ یعنی رشتہ داروں سے ملیں گے تو رب نے راضی ہونا ہے اور یہ ہمیں انعامات ملنے ہیں۔ تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جس طرح پھر خوش ہیں ان کو ان کے حال پر خوش رہنے دیا جائے، تو لیکن ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کم از کم اس درجے کو بنا لیں کہ جس سے ہمارا بھی کام بن جائے کہ ہمارا رب بھی راضی ہو جائے اور وہ بھی اپنی کیفیت پر برقرار رہیں۔ یہ ایک کہہ لیں کہ المیہ بن گیا ہے مادہ پرستی کا، آج کل یہ دور جو شروع ہوا ہے، تو لوگ دین کو فراموش کر دیے۔ تو کم از کم یہ کہ چلو مہینے بعد 1-2 منٹ کی کال کر لی، تو اس سے اتنی صلہ میں ہو جتنی کہ بس میں ہے نا اتنی کی جائے، وہ اگلا بندہ پسند ہی نہیں کرتا۔ تو یہ ہے کہ انسان جائے 5 یا 10 منٹ کے لیے ان کے گھر سے ہو آئے، سلام تو علیہ، پانی بھی نہ بشک پی کے آئے، تو یہ صرف آپ جالی اور رب کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اور اس کے بعد یا یہ جس طرح فون کی آپ کو بتایا کہ فون پر مہینے بعد کوئی 1-2 منٹ کی کال کر لی، یعنی ہم نے صرف رب کی رضا کے لیے کرنا ہے، ہمیں ان کے رویے سے کوئی غرض نہیں۔ تو یہ آپ یعنی وہ تعلق کو لو سطح پر رکھ لیں، لیکن بہرحال کہ اگر یہ رب سے انعام پانا ہے تو پھر یہ کرنا پڑے گا۔
وہ بھی خوش رہے اور ہمارا کام بھی ہو جائے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر صلہ رحمی والا کنسیپٹ تو کلیئر ہے نا, ٹھیک ہے, یہ تو مطلب انسان کو کرنی چاہیے, لیکن نا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ رشتے دار آپ کی پرائیویسی ڈسٹرب کرنے لگ جاتے ہیں نا, تو ٹھیک اب ان کو منع بھی کرنا ہے, آپ چاہ رہے ہیں ان کا دل بھی نہ ٹوٹے, ان کو فیل بھی نہ ہو, لیکن جب تک آپ کہیں گے نہیں ان کو احساس نہیں ہوگا, کیونکہ اگر ان کو اتنا احساس ہوتا تو وہ ایسے آپ کی لائف میں گھستے توڑنا. تو اس سچویشن میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک امام تھے, وہ ماشاءاللہ ان کا پڑھائی کا بڑا ذوق تھا, تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا, لوگ ملنے جلنے والے بڑے آتے تھے. تو انہوں نے کسی اپنے محترم سے پوچھا, جی مجھے کوئی حل بتائیں, میں اگر اس طرح رشتہ داروں سے ملتا رہوں گا تو پھر اپنا کام تو رہ جائے گا, تو میں دین کی خدمت کر رہا ہوں تو یہ میرا کام رہ جائے گا. تو انہوں نے کہا جی, نسخہ تو انہوں نے بڑا زبردست دیا, کہنے لگے جو امیر ہے نا ان سے قرضہ مانگ لو, جو غریب ہے ان کو قرضہ دے دو, دونوں ہی بھاگ جائیں. پر بگانا نہیں ہے, لیکن یہ کہ تھوڑا انسان اپنے یعنی کہہ لیں کہ رویہ بھی اپنا اس حساب سے رکھے نا, نہ اتنے میٹھے ہوں کہ سارے نکل جائیں, نہ اتنے کڑوے ہوں کہ اگل ہی دیں. یعنی یہ تھوڑا رویے کے اندر آپ کو اپنے رکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے صلہ رحمی بھی ہو, لیکن یہ بھی نہ ہو کہ آپ کے معمولات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں. تو یہ آپ کا اپنے رویے ہی ایسا اپنانا ہے کہ اللہ بھی ناراض نہ ہو جائے, ان کا دل بھی نہ ٹوٹے, تو لیکن ساتھ ان کو بھی سمجھ آ جائے جی بندہ مجبور ہے. مثلاً ہم گئے ہیں دوست کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں دل کر رہے ہیں ان کے پاس بیٹھے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ ٹائم دیکھ رہے ہیں اپنا یا ان کو کوئی کام ہے, تو پھر ہم خود اٹھ کے آنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح کے رویے سے تھوڑا احساس دلا دی جائے تو ٹھیک ہے. اگر نہ ان کو احساس, جس کو ایسے رویے کا احساس نہ ہو تو اس کو ذرا واضح انداز میں بھی بتایا جا سکتا ہے, وہ انشاءاللہ امید ہے غصہ نہیں کرے گا. اگر غصہ کرے گا بھی تو آپ اس کا مداوع کر سکتی ہیں, کوئی تحفہ اس کی طرف بھیج دیا, کوئی اور, یعنی جو اس کا دل ٹوٹا ہے اس کا مداوع کر دیا, تو انشاءاللہ اسے محسوس ہو جائے گا جی میں یہ کوئی مجھ سے جان نہیں چھڑوا رہے بلکہ یہ مجبور ہے. انشاءاللہ امید ہے بات بن جائے گی. تھوڑا رویہ یعنی یہی تھوڑا میٹھا بھی زیادہ نہیں ہونا, کڑوا بھی زیادہ نہیں ہونا, درمیانہ سا رویہ رہے. بہر سر کوئی آسان کام نہیں ہے یہ, اور حدیث بہت اچھا لگا یہ سن کے, اور بہت مشکل کام ہے صلہ رحمی آج کل کے دور میں. نہیں, یہ ہر دور میں مشکل رہی ہے. میں ایک دفعہ جا رہا تھا راستے میں, اخبار کا مجھے نا ایک ٹکڑا ملا راستے میں پڑا ہوا, تو میں نے اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیا. کالم تھا کسی کا نا, اس کے اندر یہی مضمون تھا کہ رشتہ دار نا وہ بعض سانپوں کی طرح ہوتے ہیں, جتنا ان سے آپ نیکی کریں وہ آگے سے ڈستے ہیں. تو یہ بھی ویسے غلط بات ہے. عموماً دیکھا گیا کہ ہمارے رویے میں کوتاہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے میرے کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو ورنہ یہ جو قرآن کا جو میں نے اصول آپ کو بتلایا ہے نا, کہ قرآن میں جہاں بھی رشتہ دار کا نام آیا وہاں پر دینے کا ذکر آیا ہے, تو اگر آپ دینے والا رویہ بنائیں گے نا انشاءاللہ, میں نے یہ دیکھا ہے اپنے عزیزوں کے اندر کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے دینے کے لیے, لیکن وہ خدمت کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ لوگ ان کا وقت نہیں ملتا, وہ پریشان نہیں ہوتے, وہ دیکھتے ہیں جی بس ہماری وقت پہ خدمت ہو جاتی ہے, مدد ہو جاتی ہے, یہ ہمیں یہ بھولتے نہیں ہیں, باقی اس کے پاس ٹائم نہیں ہے, لوگ سمجھ جاتے ہیں. تو پھر ان سے نا ٹائم لینے کی کوئی بھی اتنی, یا ان کو ملنے کی یا ٹائم لینے کی کوئی بھی اتنی تگودو نہیں کرتا. تو لیکن انہیں خوشی ہوتی ہے کہ یہ بندہ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہمارا خیال رکھتا ہے. تو یہ بھی رویہ ویسے دیکھا گیا ہے. تو یہ جو ہے ایک کہہ لیں کہ ایک عالمی کہہ لیں کہ وہ باغ صورت رویہ اختیار کر چکا ہے جی رشتہ داروں کے بارے میں غلط غلط کمنٹس. تو اب یہاں یہ بھی چیز یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ کے پاس 1000 روپے ہے, وہ کسی آپ غریب کو دیں گے تو آپ کو 1000 روپے صدقے کا ثواب ملے گا. اگر وہی 1000 آپ نے کسی اپنے رشتہ دار کو دے دیا نا, آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. اب رشتہ دار کو دینے کا ڈبل ثواب کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ اگر آپ کسی بیگانے کو دیتی ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ کو ہاتھوں پر اٹھائے پھرتا ہے اور آپ کی عزت اور قدر میں اضافہ ہو جاتا ہے, آپ کا احسان مانتا ہے. کسی رشتہ دار کو دیتے ہیں تو وہ اس کو جیب میں ڈالتا ہے اور ایسے رویہ اس کا ہوتا ہے جیسے آپ نے اس کا حق ادا کیا, یعنی وہ آپ کے کہہ لو کہ وہ بالکل نہ قدر میں اضافہ, نہ کوئی آپ کے آگے پیچھے. تو یہ بھی چیزیں ہمارے ذہن میں بس اوقات آ جاتی ہیں جو آنی نہیں چاہیے. ویسے جب اللہ کے لیے کیا ہے تو پھر اللہ کے لیے کیا ہے, پھر نہ ہم کو عزت چاہیے, قدر چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے. سورۃ الدہر ہے, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں, نہ ہمیں کوئی بدلہ چاہیے. بدلے کے اندر یہ ہے کہ آپ پیسے دیے ہیں تو پیسے لیں,
یا پیسے دیے آگے سے ان سے کام لے لیں، یا پیسے دیے آگے سے ان سے عزت کا مطالبہ کریں، میری عزت کرو، تو یہ سارے بدلے ہیں. تو کوئی بھی بدلہ نہیں لینا، نہ عزت کا مطالبہ کرنا ہے ان سے. بس جی ٹھیک ہے آپ نے کھا لیا، بس جو مرضی آپ کا رویہ ہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. تو وہ آپ کو پوچھے بھی، پانی بھی نہ پوچھے، عزت بھی نہ کرے، تو کوئی مسئلے والی بات نہیں. قرآن میں یہی ہے. اور وہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہمیں شکریہ بھی نہیں چاہیے، آپ شکریہ بھی ادا نہ کرو. تو اگر ایسا ذہن رکھ کے ہم کریں گے نا، تو انشاءاللہ رشتہ داروں کو نوازنے کے اندر پھر ہم پریشان نہیں ہوں گے. کیوں رشتہ داروں میں نوازنے نا عموماً یہی پریشانی ہوتی ہے جی، ہم کرتے ہیں آگے سے وہ ان کا رویہ ویسا ہی ہوتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو باہر کر لو، رشتہ داروں سے ان کی مدد نہ کرو. تو جب ہم یہ اچھا رویہ اختیار کریں سورہ دہر والا، سوری تو سر، پھر اگر انشاءاللہ ہم ہم جھوٹ پریشان بول نہیں. ہم جھوٹ بول کے دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل اف آئی وانٹ ٹو گیو سم تھنگ ٹو مائی ریلیٹیوز، لیکن میں نہیں چاہتی کہ وہ احسان مند ہوں، اور میں ان سے کہوں کہ میں نے نہیں دیے، کسی نے مجھے دیے تھے تو میں نے آپ تک پہنچا دیے، دیٹس اٹ. ہم ایسے بول سکتے ہیں نا، بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ دیم ٹو فیل obligated کہ جی آپ احسان مند ہو گئے ہیں، یا آگے یو نو یا بہت زیادہ وہ ہو رہے ہیں. تو ہم اس طرح کر سکتے ہیں. غلط بیانی نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے سر، اگر رویہ کیا جا سکتا ہے، چپکے سے ان دیکھیں تک پہنچا دی جائے. ٹیکنیکلی اسپیکنگ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے دیے نا. اب میں کہوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پہنچا دیے تو That's a یہ good تو one. میرے اوپر بات نہیں آنی، That's a good point. میرے اوپر بات نہیں ہے. You زبردست know نقطہ اچھا تھا. اچھا نقطہ secondly, اچھا. اچھا I'm a very introverted person. I don't like being around people so much. مجھے لوگوں میں گھبراہٹ ہوتی ہے زیادہ بیٹھنے سے نا. تو اس سے کوئی فوت تو نہیں ہوتا، بیکاز یہ میری نیچر ہے بچپن سے نا. مطلب مجھے I enjoy my own company more. میں لوگوں سے گھبراہٹ ہوتی ہے مجھے، میں بہت زیادہ باتیں نہیں کر سکتی لوگوں کے ساتھ. بہت کم ہے میرے فرینڈس وغیرہ، تو میں بہت ہی کم ہے، مطلب میں نہیں زیادہ ہوں. تو اس سے کوئی وہ تو نہیں ہوتا نا، مسئلہ تو نہیں ہوتا نا. بٹ آئی ڈو انٹرٹین مائی گیسٹس وین دے آر اوور، بٹ بہت زیادہ نہیں ہے، مطلب میرا ملنا جلنا کم ہے لوگوں سے یہ بیکاز آف مائی رویہ اون جو ہے نیچر. نا، یہ کہہ لیں کہ ہاں جی، انسان کی یہ رویہ صحت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. جس طرح آپ کو بتایا نا کہ اس نے 20 سال تک رشتہ داروں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، تو دیکھیں وہ ملا ہے تو ایک اندر جو جذبہ ہوتا ہے نا خوشی کا، وہ جب پھوٹتا ہے تو انسان کی نہیں صحت پر چھوڑا بڑے نہیں مثبت ہے. اثرات آئی ڈو ہوتے ہیں. میٹ دم، مگر میں بہت کم، مطلب میں نے کہا نا کہ مجھے کچھ ہے بائی نیچر میں لوگوں سے تھوڑا. مائی مدر واز اے ویری سوشل پرسن، ہر وقت گھر میں لوگ رہتے تھے، ہر وقت گھر میں. تو شاید مجھے اس وجہ سے بھی ذرا دور رد دور رہنے عمل کا ہوگا، شوق ہے. رد عمل کا شکار ہوگی، رد عمل کا شکار ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال یہ میانہ روی ہونی چاہیے. تو ٹھیک ہے آپ کا رویہ، اگر آپ ان کے حق ادا کر رہی ہیں، کسی رشتہ دار کو مدد کی ضرورت ہے، آپ وہ پورا پہنچ رہی ہیں، خود نہیں جاتی ہیں، کسی اپنے عزیز کو کسی کے تھرو ان کی مدد کر دی، تو ٹھیک ہے، اس سے بھی گزارا ہو جائے گا. لیکن بہرحال جو خود گپ شپ کرنے میں، تھوڑا بہت ٹائم دینے میں جو لطف ہے اور جو اندرونی اطمینان اور سکون ہے، تو وہ یہ رشتہ چھوڑنے کے اندر نہیں ہے. یہ ہمارے بھی ایک نا خاندان میں مسئلہ بنا. وہ عزیز تھے، بڑا ان کا پیار تھا سب کے ساتھ، بڑی ہر کسی کی مدد کرتے اور کرتے، لیکن لوگوں نے پھر تانتا ہی باندھ لیا ان کے گھر آنے جانے کا. تو اب بالکل پیچھے ہٹ گئے، آنا جانا چھوڑ دیا. ہے دل کے اندر ان کے خواہشات بھی، لیکن اب بالکل انہوں نے چھوڑ دیا. یہ جب انسان رد عمل کا شکار ہوتا ہے نا، پھر ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اعتدال قائم رہنا چاہیے. نہ وہی بات زیادہ میٹھے بھی نہ ہو، زیادہ کڑوے بھی نہ ہو، ہلکا پھلکا وہ ٹائم دینا چاہیے. اس سے انسان کو اندرونی خوشی ملتی ہے اللہ کی طرف سے. تو بہرحال اگر آپ ان کے حقوق پورے ادا کر رہی ہیں، اپنے چیزوں کا خیال رکھ رہی ہیں، ان کی غمی خوشی کا، تو پھر ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ گناہ گار نہیں ہوں گی. پنجاب سائڈ پہ اسپیشلی میں کہوں کہ بہت ایکسٹریم صورتحال بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ اسپیشلی رشتے داروں میں نا یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ ایک دوسرے پہ بس جادو کروا رہے ہیں. بس آپ یعنی کہ آپ نے ذہن میں بٹھا لیا کہ دوسرے شخص نے اگر کچھ کھانے پینے کی بھی چیز بھیج دی ہے تو اس کو باقاعدہ بلکہ پھینکا جاتا ہے. استغفر اللہ سے بھی رویے روا رکھے جا رہے ہیں فیملیز میں، بہت کلوز ریلیشنز میں بھی میں نے یہ ایسا ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہوں. تو جو لوگ کرتے ہیں وہ اپنے عمل کے خود ہی جواب دہ ہیں. ظاہر بات ہے اگر آپ اتنے اچھے نیک نیتی سے کسی کے ساتھ چلنا بھی چاہ رہے ہیں، بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ تحفے تحائف بھی دینا چاہ رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ ایسا رویہ ہوتا ہے، تو اس سچویشن میں تو آپ بری ذمہ ہے نا کہ ایک ذہنی طور پہ بیمار لوگوں کو تو آپ کیا علاج کریں گے.
یعنی کہ آپ ان بالکل. سے بات بھی کریں گے تو وہ کہیں گے شاید یہ کچھ پڑھ کے پھونک گئی مجھ میرے پہ، اور یہ کسی مقصد کے لیے آئی، یا اس نے کچھ دیا تو یہ ایسا تھا. اسپیشلی لیڈیز میں ایسا چلتا ہے، لیکن میں نے اکثر پوری کی پوری فیملیز کی سائیکی ہی ایسے دیکھی ہے. نہیں بالکل ایسے ہوتا ہے، اور یہ بہت زیادہ ہے، بس اللہ معاف فرمائے. اس میں یہی ہے کہ فتق اللہ مستطاعتم، جتنا آپ کے اندر استطاعت ہے نا اتنا اللہ سے ڈرو. یعنی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ کسی ہمارے کام سے وہ مشکوک نہ ہو جائیں، تو ان کو شاک ڈالے بغیر ہی کہہ لیں کہ یہ ہو. یہ یعنی اپنا میں تجربہ بیان کرتا ہوں آپ کو، یہ بہت چیزیں ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی ایسے مسئلے بنے ہیں، لیکن میری ذات کے ساتھ نہیں بنا. میری ذات کے ساتھ کیوں نہیں بنا؟ کہ اللہ کا شکر ہے جن سے یعنی ایسے ویسے تعلقات خراب بھی ہوئے نا، تو میں نے ان سے ملنا جلنا، ان کی خدمت کرنا نہیں چھوڑا. حالانکہ علماء کے حالات وہ تھوڑے سختی ہوتے ہیں، ٹائرڈ ہی ہوتے ہیں، تو لیکن میں نے وہ ہاتھ کوشش یہ کی اوپر رہے میرا. تو اللہ کا شکر ہے نہ کبھی میں نے ایسی باتیں پھر ذہن میں لے کے آیا، اور نہ ہی میرے بارے میں کسی نے ایسا سوچا. تو یہ یعنی کہہ لیں کہ کھانے پینے کی زیادہ تمانی کی، بس یہ صلہ رحمی پر توجہ رکھی ہے. کھانا پینا باقی وہ مہمان نوازی ہم نے کرنی ہے، اگلا کرے نہ کرے. تو مجھے تجربہ یہی ہوا کہ اگر انسان اس طرح کے معاملات کرتا ہے نا تو چیزیں بچ جاتی ہیں. اب ہمارے بلکہ گھر کے اندر بھی ایسا مسئلہ ہوا، خواتین کے اندر یا آپس کے اندر نا. تو اب ہوا کیا کہ وہ بہت تھا. اصل میں ہوتا یہ ہے، ایسے لوگ سوچتے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خود کمیاں کی ہوتی ہیں، کوتاہیاں کی ہوتی ہیں، اگلوں کے حق مارے ہوتے ہیں، پھر انہیں ڈر ہوتا ہے، تو وہ اپنا ڈر جو ہے نا پھر اس کو اپنے ذہن پر مسلط کر لیتے ہیں. تو جب آپ نے کیا کچھ نہیں نا، پھر آپ کو ایسا ڈر بھی بہت کم ہوگا. تو جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں نا ان کو ڈر ہوتا ہے جی میرے اوپر یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو بہرحال یعنی کہہ لیں کہ ہمارے گھر میں بھی ایسے ہی ہوا، وہ زیادتی ہوئی کسی کی طرف سے، تو اس زیادتی کرنے پر انہوں نے یہ ذہن بنا لیا جی اب یہ ہمارے خلاف ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں. لیکن ہوا کیا، میں اپنے گھر والے کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ ان کی درانی نے ایسا رویہ بنا لیا کہ جس طرح یہ کوئی جادو کرتی ہے، یہ کرتی وہ کرتی ہے. تو لیکن ان کا رویہ ماشاءاللہ مثبت رہا، جب بھی آنا خدمت کرنی، انہوں نے کھانا پینا بھی کچھ نہ. لیکن پھر وہ نا خود ہی ان کچھ زیادتی بھی ان سے ہوئیں یہ ہمارے ساتھ. لیکن اس کے باوجود یہ ہم نے گلا نہیں کیا، الٹا یہ کہ وہ خود ہی کہنے لگی، حالانکہ خود بھی وہ رویہ مشاہدہ کر رہی ہیں کہ غلط رویہ ہے، لیکن وہ خود ہی کہنے لگے جی آپ نا ان کی دعوت کریں، آپ کے بھائی ہیں ان کی دعوت کریں. یعنی میں نہیں کر رہا، وہ خود مجھے مجبور کر کے دعوت ان کی کر رہی ہیں. تو اس سے ہوا کیا کہ ماشاءاللہ تعلقات کے اندر اب ذرا سکون آ گیا. تو یہ ہے کہ رویے ایسے ہوتے ہیں، اور انہی لوگوں کے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے زیادتی کی ہوں، تو پھر ڈر ہوتا ہے اپنی زیادتی کے بدلے کے اندر. یہ کہہ لیں کہ ان کی زیادتی کا بدلہ ہی اللہ کی طرف سے ملا ہوتا ہے. تو لیکن اگر آپ رویہ مثبت رکھیں، ان کی دعوت، ان کو نواز دیا، کوئی تحفہ دے دیا، ایک دو رواجوں پر تحفہ دینا، ایک رواجوں سے ہٹ کر دینا، تو انشاءاللہ یہ میرا تجربہ یہی ہے. بہت سے مسئلے بنے ہیں خاندان کے اندر، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میری ذات کے ساتھ کوئی نہیں بنا. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے تعلقات بگڑے بھی ہوئے تھے، دشمنی تک بات گئی ہے، تو میں اپنا رویہ مثبت ہی رکھا ہے. تو اللہ کا شکر ہے مجھے سکون رہا ہے، اور جنہوں نے مثبت رکھا ہے ان کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ سکون کے اندر ہی ہیں. بلکہ آپ سر اللہ سے میں تعلق رکھیں، آپ کو دنیا کے رویوں سے پرواہ ہونی چاہیے. میں ایک بس اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی کہ صلہ رحمی کا جو میرا بھی ایک ذہن بنتا ہے نا، میں کہتی ہوں اگر کوئی اس طرح دکھ میں آ جاتا ہے نا کہ آپ کے پاس نعمتوں کی فراوانی دیکھ کر یا آپ کو خوش دیکھ کے تکلیف میں آ جاتا ہے، تو سر اس کو خوش ہو کے نہ دکھائیں، آپ اپنا چھپا لیں، آپ اپنی نعمتیں مت بالکل ظاہر کریں. یہ بھی تو صلہ رحمی میں آئے گا نا کہ وہ حسد، بالکل. حاسد کو اس کے حسد سے بچا لیا جائے. یہ بھی صلہ رحمی کی ایک شکل. نہیں بالکل صحیح بات کی، اور یہ حدیث کی بات ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے تم رازدار سے کام لو. تو یہ نعمتیں ملی ہیں، اس کو عیاں کرنے سے نا، جو سورہ فلق کے اندر بھی ہے من شر حاسد اذا حسد، تو یہ حسد ہوتا ہے، بلا وجہ ہی لوگ جل جاتے ہیں، خاص کر رشتہ دار زیادہ جلتے ہیں. تو نعمتیں چھپا لیں اور نعمتوں کو آہستہ آہستہ ظاہر کریں تاکہ کسی کو جھٹکا نہ لگے. اور اس کی پنجابی میں تو کہتے ہیں ہاں پڑ گئی، تو وہ ہاں پڑ جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے، اور نظر لگ جانا یہ بھی ایک حقیقت ہے اس کی بہرحال. تو یہ ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل حدیث کے مطابق ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو یکدم شو کرنے کی بجائے اس کو چھپا لیا جائے یا رفتہ رفتہ شو کیا جائے تاکہ لوگ جو ہیں وہ پریشان نہ ہو آپ سے.
शुक्रिया सर, वो तो सीखने का मौका मिला. اللہ برکت دے آپ. ٹھیک ہے جی پھر. ٹھیک ہے جی عمر صاحب. جی ضرور. کوئی اور سوال ہے؟ میرے خیال میں میسج میں پوچھ رہے ہیں. جی کوئی اور سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں, نہیں تو پھر سیشن اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. آئی ہوپ ایوری باڈی از گڈ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شیخ. سی یو ٹمارو انشاءاللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.